جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلاس نمبر 7 کے ساتھ آپ کے سامنے آج حاضر ہیں۔ آج کی جو ہم نشست ہے یا کلاس ہے، اس کے اندر جو 4 ٹاپکس یا 4 ٹاپکس پہ بات کریں گے۔ نمبر 1 شیب ابی طالب، نمبر 1 شیب ابی طالب، نمبر 2 سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال، سفر طائف، اور آخر میں ایک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں شیب ابی طالب سے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ سختی کا وقت سٹارٹ ہو چکا تھا، مکے کے اندر آلموسٹ 7 ایئرز جو ہیں وہ گزر چکے تھے، یعنی آلموسٹ یہ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی عمر 47 ہو گئی ہوئی تھی، اور 40 + 7 یعنی 7 ایئرز گزر چکے تھے نبی علیہ السلام کی دعوت کو سٹارٹ کیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، کچھ صحابہ جو ہیں بڑی تعداد کے اندر آلموسٹ 80 کے قریب، جن میں عورتیں، مرد اور بچے شامل تھے، وہ ہجرت حبشہ کر گئے تھے، یعنی نبی علیہ السلام کے آرڈر کے اوپر یا ان کی سجیشن کے اوپر حبشہ میں چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا، جس کا ہم پہلے بھی بتا چکے۔ تو ہوا یہ کہ جب حبشہ کی طرف چلے گئے اور پیچھے سے یہاں کے مکے کے سرداروں نے اپنے بندے بھی بھیجے کہ کسی طریقے سے ان لوگوں کو واپس لایا جائے حبشہ سے، اور وہاں پہ بھی پیسہ بھی خرچ کیا، اپنے ایمبیسیڈرز بھیجے وہاں کے بادشاہ کے پاس بھی اور وہاں کے ریلیجیس لوگوں کے پاس بھی کہ ہم پروپیگنڈا کر سکیں۔ جب وہ پروپیگنڈا کامیاب نہیں ہوا تو نیکسٹ لیول کے اوپر یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ تو بندے نکل گئے، اب یہاں پہ جو لوگ نبی علیہ السلام کی سپورٹ کر رہے ہیں مکہ کے اندر، ان کے لیے بھی کوئی ایسا کام کیا جائے کہ اس دعوت کو فلاپ کرنے کی کوشش کی جائے جو اللہ کے اس نبی نے سٹارٹ کی تھی کہ مسلمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، یعنی کافر مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب نے مل کے بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا، بڑے بڑے سرداروں نے، کہ ہم ایک پیکٹ، ایک ایسا معاہدہ یا ایسا ڈاکومنٹ تیار کرتے ہیں جس کے اوپر اپنے تمام قبیلوں کے دستخط ہوں گے، سائن ہوں گے، سگنیچر ہوں گے، اور اس کا مین تھیم یہ ہوگا کہ چونکہ حضرت ابو طالب جو ہیں یا پھر خاندان بنی ہاشم جو ہے، وہ محمد علیہ السلام کی سپورٹ سے باز نہیں آ رہے، نہ ہی ان کو قتل کرنے دے رہے ہیں ہمیں، اور ان کو ابھی تک امان میں رکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ان کو ہم قتل تو ہم نہیں اس طرح سے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ انہوں نے کچھ اٹیمپٹس بھی کی نبی علیہ السلام کے اوپر مرڈر کی، جس میں سے 1-2 ہم پہلے بھی بتا چکے۔ تو ہم یہ کام تو نہیں ابھی کر سکتے، تو ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیتے ہیں۔ سوشل بائیکاٹ ایسے کیا نبی علیہ السلام کی فیملی کا، جو کہ ہم آج کے دور میں ہم کافروں کا اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، جس طریقے سے کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں کہ ان کی پروڈکٹس یوز نہیں کریں گے، ان سے ٹریڈ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ان سے میرجز نہیں کریں گے، اس طرح کی چیزیں جیسے ہم بائیکاٹ ان کا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کافروں نے نبی علیہ السلام کا، ان کی فیملی کا، خاندان ابو طالب کا بائیکاٹ کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ جب بائیکاٹ ہوا آلموسٹ 7th ایئر آف مطلب پروفٹ ہوڈ کے 7ویں سال میں یہ بائیکاٹ سٹارٹ ہوا، اور اس جو ڈاکومنٹ جس کا ہم نے آپ کو بتایا، وہ ڈاکومنٹ اس کے اوپر سائن کیے گئے، اور اس ڈاکومنٹ کو خانہ کعبے کے دیوار کے ساتھ بھی لٹکا دیا گیا کہ ان کو خاص ایریا کے اندر ان کو سیچوریٹڈ کر دیا جائے گا، ان کی فیملی کو کوئی بندہ ان سے بزنس ٹریڈ نہیں کرے گا، کوئی ان کو کھانے پینے کی ڈلیوریز نہیں کرنے دیں گے، اور اسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی شادی رشتہ، یہ چیزیں بھی سب کوئی بھی ہے تو وہ ختم بھی کریں گے، اور ہم اس کا کوئی حصہ نہیں بنیں گے۔ اسی کے اندر جو نبی علیہ السلام کے انکل تھے یا چچا تھے، انہوں نے بھی اسی کے ساتھ ایگری کیا، اسی ایگریمنٹ کے ساتھ، یعنی انہوں نے اپنے فیملی کو بالکل چھوڑ دیا، اور جو کفار مکہ ہے ان کے ساتھ مل گئے، اور ان کے اس معاہدے کے ساتھ یا ایگریمنٹ کے ساتھ ایگری کیا کہ میں بھی تم لوگوں کا ساتھ دیتا ہوں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جب نبی علیہ السلام کے اوپر سورت اتری، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر جب اتری، کیونکہ اس نے آپ کے بارے میں بڑی غلط باتیں کی تھی، اس نے بھی، اور اس کی جو بیوی تھی جمیل، اس نے بھی بہت غلط باتیں کی تھی ابو لہب نے۔ ابو لہب کا اصل نام جو تھا نا، وہ عبد العزیٰ تھا، اپنے ایک بت کے نام کے اوپر، یعنی اپنے ایک عبد العزیٰ مطلب عزا کا بندہ، جیسے ہم عبداللہ رکھتے ہیں نا نام، اس کا نام یہ رکھا ہوا تھا۔ تو یہ ان سے پیار بھی بہت کرتا تھا، عزا سے بھی اور لات منات ان سارے بتوں سے بھی۔
تو نبی علیہ السلام اس کے خلاف بولا کرتے تھے. تو پھر جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اور اس کے بعد یہ کچھ عرصے بعد نبی علیہ السلام نے ان کو بتا بھی دیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ آیتیں نازل کی ہیں، تو اس کے بعد اس شخص نے کیا کیا کہ اس نے نبی علیہ السلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں، جو اس کے 2 بیٹوں کے ساتھ جن کی میرج ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اس نے ان کو بھی طلاق دلوا دی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو، یعنی نبی علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے. یعنی آپ یہ سوچئے بائیکاٹ اس لیول پہ جا رہا تھا کہ خاندانی رشتے تک ختم کیے جا رہے تھے. تو ان دونوں بچیوں کو، ایک بیٹی کا نام کلثوم تھا اور ایک بیٹی کا نام جو ہے وہ رقیہ تھا، ان دونوں کو طلاق دلوائی، جن کا ہم تھوڑا آگے چل کے ابھی ذکر کرتے ہیں جب سیدہ خدیجہ کی بات ہم آگے کرتے ہیں. تو بہرحال اس شخص نے ابو طالب کا ساتھ دینے کی بجائے، یعنی ابو لہب نے اپنے قریش مکہ کا ساتھ دیا، اور یہاں پہ ان کو کنفائنڈ کر کے ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیے گئے نبی علیہ السلام کے خاندان، پورے خاندان کے ساتھ، ٹھیک ہے. ان تک کھانا بھی نہیں پہنچانے دیتے تھے، کوئی اگر کھانا پہنچانے کی کوشش کرتا اس کو بھی مارا کرتے تھے اور اس سے لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. تقریباً 3 ایئرز تک، 2 to 3 ایئرز، یعنی 2 سے 3 سال تک یہ جو کنفائنمنٹ یا پھر یہ جو اس طریقے سے ان کو بالکل علیحدہ کرنا، ان کا بائیکاٹ کرنا جاری رہا. اور اس کے اندر حضرت ابو طالب بھی جو ہیں وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے، یہ بھی بہت بیمار ہو گئے. تو بہرحال لیکن حضرت ابو طالب نے نبی علیہ السلام کی سپورٹ پھر بھی نہیں چھوڑی، ٹھیک ہے. شیب ابی طالب کے اندر 2-3 سال گزارے، اور حضرت تمام نبی علیہ السلام کے جتنے بھی فیملی ممبرز تھے، چاہے کوئی مسلمان ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، جو چاہتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو کوئی قتل نہ کر دے، ٹھیک ہے، اس لیے پھر وہاں پہ کنفائن ہو کے یہ لوگ رہے، ٹھیک ہے. تو یہ جن لوگوں نے معاہدہ بھی جو یہ لکھا تھا، جو ٹریٹی لکھی تھی، ان لوگوں کے اندر ایک نام آتا ہے نظر بن حارث کا نام، یا نظر بن حارث، اس طرح کر کے ایک نام آتا ہے. پھر اسی طریقے سے دوسرا ایک اور نام بھی منصور بن اکرمہ کا بھی آتا ہے. یہ ان کے نام آتے ہیں، سیرت لکھنے والوں نے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف لکھنے والوں نے ان کے نام بھی لکھے ہیں کہ یہ ان لوگوں نے یہ معاہدے جو ہیں لکھے تھے. اور پھر ہوا یہ کہ 2 سے 3 سال جب گزر رہے تھے تو نبی علیہ السلام کی فیملی سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں نے اور دوسرے جو قبیلے تھے، ٹرائبز تھے قریش کے، تو انہوں نے پھر دیکھا کہ یہ بہت ہم اپنے ہی سمجھ لیجئے ٹرائب سے ریلیٹڈ بندوں کا اس طریقے سے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. ان کو بھی پرابلم تھا، اور ادھر سے پوری دنیا کے اندر یا پورے عرب کے اندر یہ ایک میسج جا رہا تھا اس بائیکاٹ کے ذریعے سے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کے میسج کے اوپر ان کا بائیکاٹ کیا گیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو ہوا یہ، اس دوران یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اس دوران بھی نبی علیہ السلام نے دین کی تبلیغ بالکل نہیں روکی، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف صحابہ بھی دوسرے علاقوں کے اندر جا رہے تھے، انہوں نے بھی دین کی تبلیغ بالکل نہیں رکھی. ایک طرف حبشہ کے اندر تبلیغ جاری تھی، دوسری طرف مدینہ کے اندر بھی تبلیغ جاری تھی مختلف صحابہ کے ذریعے سے. تو خیر، جب کچھ لوگوں نے اس معاہدے کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہمیں کچھ نام ملتے ہیں مطعم بن عدی کے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ زمعہ بن اسود کا، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے، اور زہیر بن ابی امیہ کا جو کہ مخزومی قبیلے سے جن کا تعلق تھا، اور حشام بن عمر العامری کا بھی نام، ان لوگوں نے ایسی پھر اپنی سوچ لڑائی اور انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے قریش کے ساتھ کہا کہ تم لوگ کو شرم آنی چاہیے اور مطلب اس طرح کے بیڈ قسم کے ایگریمنٹس کو ختم کر دو. تو پھر ہوا یہ کہ ان کے اوپر بہت برا اثر پڑا. مطلب انہوں نے پھر یہ معاہدہ جو ہے یا ایگریمنٹ جو ہے وہ ختم کرنے کے اوپر راضی ہو گئے. اور پھر اس کے اوپر 2-3 ایسے مسئلے بھی سامنے آئے جس سے نبی علیہ السلام کے معجزات جو ہیں وہ ہمارے بالکل سامنے آتے ہیں. جن 2 لوگوں نے یا ایک اس میں سے کسی نے جس نے لکھا تھا یہ معاہدہ، ایک کا نام نظر بتایا جاتا ہے، دوسرے کا نام منصور بن اکرمہ بتایا جاتا ہے. تو ان دونوں کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے. ابن ہشام نے بھی یہ لکھا ہے کہ ان کا جو ہاتھ ہے نا، جس ہاتھ سے ٹائپنگ یا لکھا تھا، وہ ہاتھ بھی جو ہے وہ شیل ہو گیا، ٹھیک ہے. اور ایک جو دوسرا بندہ تھا اس کی انگلیاں جو ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ گئیں جنہوں نے یہ ایگریمنٹ لکھا تھا. بہرحال ان چیزوں کی ہم اوتھینٹسٹی کے اوپر اس وقت بات نہیں کر رہے، لیکن بہرحال اس طرح کے واقعات بھی ملتے ہیں. اور دوسری طرف جب انہوں نے کہا ہم نے تو معاہدہ لکھا ہوا ہے، اب ہم اس کا کیا کریں، ہم ایسے کیسے اس سے پھر سکتے ہیں، تو یہ بات بھی مل جاتی ہے واقعات کے اندر کہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہا، یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جاؤ اس کو دیکھو، وہاں پہ اس کا کچھ بھی باقی نہیں رہا ہوگا. تو لوگوں نے جا کے جب خانہ کعبہ کے پاس وہ دیکھا معاہدہ،
یا ایگریمنٹ، تو وہاں پہ صرف اور صرف جہاں پہ اللہ کا نام تھا نا، بسمک، اس معاہدے کو بھی کافروں نے بھی بسمک اللہم سے شروع کیا ہوا تھا، یعنی ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں، وہاں سے شروع کیا ہوا تھا، کیونکہ خانہ کعبے کے اوپر ایک چیز لٹکائی جانی تھی تو انہوں نے اللہ کے نام سے شروع کیا ہوا تھا اس کو، اور لوگوں کو دھوکہ بھی دینا تھا کہ ہم یہ اللہ کے نام پہ ہی کر رہے ہیں، حالانکہ اپنے بتوں کی سپورٹ کے لیے وہ یہ کام کر رہے تھے۔ تو پھر جب دیکھا وہاں پہ تو بتایا جاتا ہے وہ کیڑے نے وہ سارا پیپر کھا لیا ہوا تھا، ٹھیک ہے، یا جو بھی لکھا ہوا تھا، صرف اور صرف اللہ کا نام وہاں پر باقی تھا۔ تو یہاں سے بھی نبی علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ نظر آیا۔ تو خیر اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ بائیکاٹ نبی علیہ السلام کا یا ان کی فیملی کا ختم ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ہم جب نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں تو آلموسٹ 1 ایئر کے بعد، 1 سال کے بعد سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب کا انتقال ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے پہلے حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، پھر اس کے کچھ دن بعد یا کچھ مہینے کے بعد ہی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر اس کے بعد ایک یہاں پر ایک اور چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ سیدہ خدیجہ اور حضرت ابو طالب، ان دونوں کے بارے میں اکثر لوگ یہ چیز پوچھتے ہیں یا پھر آپ سے بحث کرنے کی کوشش کریں گے کہ ان کا جنازہ کس نے پڑھایا، ٹھیک ہے، سیدہ خدیجہ کا اور حضرت ابو طالب کا۔ تو اس کے اوپر ایک چیز ذہن میں رکھ لیجئے کہ اس وقت تک ایک تو یہ چیز کہ جنازے کی نماز مکے کے اندر اس ٹائم تک فرض نہیں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، نہ ہی اس کے اوپر کوئی حکم ایسا تھا، ٹھیک ہے، ویسے جنرل دعائیں کی جاتی تھیں اگر کوئی مر جاتا تھا یا وفات پا جاتا تھا۔ تو حضرت ابو طالب کی جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے اوپر بھی یہاں پہ ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کے سامنے انہوں نے کلمے کا اظہار بالکل نہیں کیا، اور اس طریقے سے ان کی وفات ہو جاتی ہے، تو ان کو حضرت علی جو ہیں وہی ان کی تدفین کرتے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کے لیے جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ اور اسی طریقے سے کیونکہ جنازہ اس وقت فرض بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ ویسے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کرتے رہے، اور یہ بھی کہا، یعنی ان کو جب اسلام کی ان کے آخری وقت کے اوپر دعوت دے رہے تھے کہ آپ اسلام قبول کر لیں، تو ان کے دوسرے سردار بھی کھڑے ہوئے تھے پاس، تو آپ نے بہرحال اسلام اس وقت اپیرنٹلی قبول نہیں کیا، جس کا ہمیں کوئی ثبوت اس طریقے سے نہیں ملتا کہ ہم اس پہ ایگریڈ ہو جائیں۔ تو بہرحال لیکن انہوں نے بہت اسلام کی سپورٹ کی، مسلمانوں کی، یا نبی علیہ السلام کی اسپیشل سپورٹ کی، اور ان کو پروٹیکشن بھی دی، خاص طور پہ نبی علیہ السلام کو۔ تو ہوا یہ کہ ان کی تدفین کر دی حضرت علی نے، ٹھیک ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے روایات کے اندر، یہ صحیح بخاری کے اندر بھی یہ روایت مل جاتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو پھر بھی یہی کہا اور مسلمانوں کو یہ بتایا کہ میں ان کے لیے مغفرت کی دعا پھر بھی کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دیا قرآن پاک کے اندر، آیات کے اندر، کہ اب آپ کو اس چیز سے روک دیا گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی دعا کرنا ان کے لیے یا مغفرت کی دعا کرنا ان کے لیے بند کر دی۔ انشاءاللہ وہ ریفرنس بھی آپ کے سامنے لگا دیں گے صحیح بخاری کا بھی۔ تو بہرحال ان کے معاملے میں، حضرت ابو طالب کے معاملے میں، ان کے کفر ایمان کی بحثوں کے اندر ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، بس اتنا سمجھ لیجئے ان کا ایمان لانا ہمارے سامنے ثابت نہیں ہے، یا پھر اسٹرانگ اوتھینٹک سورسز سے ثابت نہیں ہے، تو اس پہ خاموشی اختیار کی جائے۔ جو انہوں نے اچھے کام کیے، نبی علیہ السلام کی سپورٹ کی، تو ہم اسی لحاظ سے ہم ان کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور ان کے حوالے سے جو بھی آگے معاملہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ جانے، اور مالک یوم الدین اللہ ہے، ہمیں اس کے اوپر کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس پہ خاموشی اچھی ہے۔ لیکن اس کے اوپر ایک ایکسٹریم رویہ، اس سے بھی بچیے گا کہ آپ ان کو کہنا شروع کر دیں یہ مسلمان ہو گئے تھے، یا ان کو علیہ السلام بولنا شروع کر دیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا شروع کر دیں، تو یہ سب کام نبی علیہ السلام کی سنت نہیں ہے۔ ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو فالو کرنا ہے۔ جب انہوں نے یہ کام نہیں کیا حضرت ابو طالب کے لیے، تو ہم بھی اس وجہ سے اس کے اوپر خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، یہی سب سے بیسٹ رستہ ہے۔ اسی طرح سیدہ خدیجہ، جب ان کا بھی انتقال ہوتا ہے تو ان کو بھی بہت زیادہ کفار کی طرف سے تکلیفیں بھی دی گئیں، ٹھیک ہے۔ تکلیف سب سے بڑی جو ابو لہب نے دی نبی علیہ السلام کو اور سیدہ خدیجہ کو، جس کی طرف ہم پہلے بھی اشارہ کر چکے، وہ یہ دی کہ ابو لہب کے خلاف جب آیتیں نازل ہوئیں تو سیدہ خدیجہ کی جو 2 بیٹیاں تھیں خاص طور پہ، یعنی 2nd اور 3rd نمبر کی ڈاٹرز، ایک جو تھی ان کا نام، سیدہ خدیجہ کی بیٹی کا نام سیدہ رقیہ، اور پھر اس کے بعد 3rd نمبر پہ کلثوم۔ یہ دونوں بیٹیاں جو ہیں، اس کے بیٹے یعنی ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ ایک کا نام عتبہ کے ساتھ، ایک کا عتبہ کے ساتھ، اور دوسرے کا نکاح جو ہے یعنی کلثوم کا نکاح جو ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جو ہے، وہ عتیبہ کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن جب نبی علیہ السلام کے ساتھ بائیکاٹ ٹوٹل ان کا ہوا اور ابو لہب کے خلاف صورتیں بھی اتر گئیں، ٹھیک ہے، صورت اتری پوری ابو لہب کی مذمت کے اندر، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے دعوت قبول نہیں کی اور بدتمیزیاں کی، اس کے اور اس کی بیوی کے خلاف صورت اتری،
تو ہوا یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ابو لہب نے بھی گستاخیاں کی، ان کے بارے میں برے الفاظ استعمال کیے. تو کچھ روایات کے مطابق یہی ملتا ہے کہ ابو لہب نے پھر اپنے بچوں کو کہا کہ میں تم لوگوں سے بات نہیں کروں گا، تم ان کی نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، کیونکہ سیدہ خدیجہ کو اور نبی علیہ السلام کو بہت تکلیف ہونی تھی اس عمل سے، اس وجہ سے اس نے بائیکاٹ کے اندر یہ بھی کام کروایا. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں، علماء کی کچھ لوگوں کی رائے یہ بھی ہے، کہنے والوں کی رائے یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے خود سے ان کو علیحدگی کروا دی تھی، کیونکہ وہ لوگ کافر تھے اور ان کی بچیاں جو ہیں انہوں نے تو نبی علیہ السلام کے کلمہ کے اوپر یا لبیک ہی کہا. ٹھیک ہے، یعنی شہادتین دے دی، یعنی کلمہ شہادت پڑھ لیا. تو اس وجہ سے پھر ان کی جو دونوں بیٹیاں ہیں عتبہ اور ایک جو رقیہ تھی، ان کو عتبہ نے طلاق دے دی. ٹھیک ہے، جن کی شادی بعد میں حضرت عثمان سے ہوئی، جن کا ہم ہجرت حبشہ کے اندر ذکر کر چکے، ہجرت حبشہ میں کر چکے کہ حضرت عثمان کے ساتھ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی. پھر جب ان کی وفات ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کی وفات بھی بہت جلدی ہو گئی تھی، ہجرت حبشہ کے کچھ عرصے بعد ان کی وفات ہو جاتی ہے سیدہ رقیہ کی. پھر نبی علیہ السلام اپنی دوسری بیٹی جن کو عتیبہ نے طلاق دے دی تھی، یعنی عتیبہ بن ابو لہب، ٹھیک ہے، یا اس سے علیحدگی ہو گئی تھی، تو اس کا نکاح بھی، دوسری بیٹی کا نکاح بھی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ان کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا، یعنی نبی علیہ السلام کی جو نورانی ہستیاں یا ان کی جو دو بیٹیاں جو ہیں وہ نبی علیہ السلام کی دونوں بیٹیاں ان کے نکاح میں ایک ایک کر کے گئیں، یعنی ایک وفات ہوئی تو دوسری کی شادی بھی یا نکاح بھی نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان سے کر دیا. تو اس کے بعد ان کی بھی کافی، اس کے بعد کچھ عرصے بعد، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ زندہ رہیں کافی عرصہ. تو بہرحال اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر دین کے رستے میں اگر آپ کا کوئی رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، دین کی دعوت کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے اگر کوئی آپ کا رشتہ ٹوٹ رہا ہے، آپ کی بیٹیوں کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیٹوں کے معاملے کوئی خراب ہو جاتے ہیں، تو آپ نے نبی علیہ السلام کی سنت اور سیرت کو دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. لیکن انہوں نے پھر بھی ریٹریٹ نہیں کیا، یعنی ریٹریٹ سے مراد انہوں نے کافروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا کہ میں بھی تمہارے معبودوں کو مان لوں. ٹھیک ہے، تو یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی طلاقیں برداشت کر لیں، لیکن اسلام کے معاملے کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں کیا کہ کافروں کے گھروں میں ان کی بچیوں کو رکھواتے. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی بڑی ہستی کے ساتھ ان کے نکاح کروا دیے. تو سمجھ لیجئے کہ کیا حضرت عثمان ہستی ہوں گے جن کے بارے میں لوگ غلط اگر بات آج کریں تو ہمیں ان کے سامنے حضرت عثمان کو بالکل ڈیفینڈ کرنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے بہت کلوز ساتھیوں میں تھے اور بڑی ینگ ایج کے اندر انہوں نے اسلام قبول کیا اور نبی علیہ السلام کے اہل خانہ کے اندر سمجھ لیجئے شامل ہو جاتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کے ساتھ ان کا رشتہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس طریقے سے حضرت خدیجہ کو بھی بہت زیادہ رنج دیا ان کی بیٹیوں کو طلاقیں دلوا کے ابو لہب کی طرف سے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ان کا بہترین نعم البدل کر دیا. تو سیدہ خدیجہ سے نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ محبت بھی تھی، بہت زیادہ ان سے اچھا تعلق بھی تھا. یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کی زندگی کے اندر کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا. یعنی آپ یہ سوچئے کہ آلموسٹ 25 ایئرس کی عمر کے اندر نبی علیہ السلام کی سیدہ خدیجہ سے شادی ہوتی ہے اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہوتی ہے، ان کی وفات ہوتی ہے، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر آلموسٹ 50 ایئرس کے قریب ہوتی ہے. 25 ایئرز آلموسٹ سمجھ لیجئے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا سیدہ خدیجہ کی لائف کے اندر. اور پھر ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کے جو رشتہ دار ہوتے تھے یا ان کے عزیز ہوتے تھے یا ان کی سہیلیاں ہوتی تھیں، ان کے گھر بھی نبی علیہ السلام جو بھی کوئی گفٹس ہوتے تھے یا کوئی ان کی خوشی کے لیے جو سیدہ خدیجہ کرتی تھیں اپنی لائف کے اندر ان کے ساتھ حسن سلوک اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو نبی علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ان کی ڈیتھ کے بعد بھی، سیدہ خدیجہ کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھتے تھے. اس سے ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ کا کوئی بڑا فوت ہو جائے گھر میں سے، آپ کے والد، والدہ یا اور ریلیٹیو جو بہت کلوز ہوں، ایون آپ کی وائف، تو آپ کو ان کی ڈیتھ کے بعد بھی ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوستوں کے ساتھ ویسا ہی اچھا سلوک کرنا ہے جیسا آپ اپنے اس لائف پارٹنر کی لائف کے اندر ان کے رشتہ داروں سے یا ان کے دوستوں سے کرتے تھے. یہ نہ ہو کہ ان کے دوست یا ان کے رشتہ دار یہی سمجھیں کہ وہ ہمارا دوست جو ہے وہ تو اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب سمجھ لو ہمارا ریلیشن بھی ختم. نہیں. تو اس لیے ہمیں یہ بھی چیز اس کے اندر سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال سیدہ خدیجہ کے بارے میں ہم نے ذکر کر لیا، ان کی دو بیٹیوں کے بارے میں بھی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم کیا گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پھر بہت اچھا
نعم البدل کر دیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے آپ کے اوپر ٹیمپریری مصیبت آئے تو اس کے اوپر آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوپر صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی چیز عطا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں سفر طائف کی بات کریں، ابھی ہم بات کر چکے شیب ابی طالب کے اوپر بھی، اسی طریقے سے سیدہ خدیجہ کے انتقال کے اوپر بھی، حضرت ابو طالب کے انتقال کے اوپر بھی۔ اب ہم سفر طائف کی طرف چلتے ہیں۔ جس وقت ابو طالب رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر ایک بہت بڑا یہ پرابلم سامنے آ جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا بہت بڑا حصہ حبشہ میں چلا گیا ہوتا ہے، ان کی سپورٹ بھی مسلمانوں کی اس طریقے سے نہیں ہوتی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا حکم آیا ہوتا ہے کہ آپ نے بھی ہجرت کر جانی ہے یا آپ نے بھی کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ ان کے خلاف کوئی جنگی کوئی کارروائی یا کوئی ان کو مارنے کا آرڈر کوئی نہیں آیا ہوتا ابھی تک مکہ کے اندر نبی علیہ السلام کے پاس، نہ صحابہ کے پاس۔ تو ہوتا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام طائف کا سفر کرتے ہیں۔ طائف کا سفر اس لیے کرتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا قبیلہ ہوتا ہے بنو ثقیف کا، وہ یہ بڑے جنگجو قسم کے، بڑے اسٹرانگ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے خاندان بنو ہاشم سے بھی پرانے تعلقات بھی ہوتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں اگر جائیں آپ کو اللہ تعالیٰ مکے میں لے کے جائے تو مکے سے قریب ہی ہے طائف، ٹھیک ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، تو سمجھ لیجیے چند گھنٹوں کی ڈرائیو کے اوپر ہے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام وہاں پر گئے، ان کے وہاں کے سرداروں سے بات چیت کی کہ اس طریقے سے آپ ہماری سپورٹ کریں، ان کے سامنے دین کی دعوت رکھی، لیکن انہوں نے دین کی دعوت ماننے سے انکار کر دیا اور بڑی بڑی غلط باتیں بھی نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی دین کی دعوت کے بارے میں بھی بہت غلط باتیں کہیں۔ اور اس کے بعد صرف یہاں تک یہ معاملہ نہیں ہوا کہ صرف برا کہا جائے، آپ کے اوپر تشدد بھی کیا اور ظلم بھی کیا، یعنی آپ وہ اپنے ٹیکسٹ بکس کے اندر یہ واقعات سن ہی چکے ہوں گے، نبی علیہ السلام کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے اور انہوں نے بہت مارا اور آپ کی بلیڈنگ تک ہوگی اور بہت برا حال ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ سارے آپ قصے سنتے ہی آئے ہیں اپنے ٹیکسٹ بکس کے اندر۔ تو نبی علیہ السلام سے ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے بھی پوچھا تھا، ٹھیک ہے، یعنی یہ بہت عرصے بعد کی بات ہے، یعنی جب نبی علیہ السلام کے پاس اقتدار بھی تھا، حکومت بھی تھی، ہر چیز تھی اور مسلمان پاور میں تھے، تو ایک دفعہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کے اوپر احد سے بھی زیادہ کوئی مصیبت والا دن آیا، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر احد کا بھی بہت بڑا، سمجھ لیجئے بہت بڑا پرابلم تھا، بہت بڑی مصیبت تھی، کیونکہ اس میں چچا بھی شہید ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ تو پوچھا کہ آپ کے اوپر اس سے بھی بڑا کوئی دن آیا تھا؟ تو اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے سیدہ عائشہ کو بتایا کہ اس طریقے سے طائف کا جب سفر ہوا تو اس کے اندر بہت بڑا اس طرح کا میرے ساتھ پرابلم ہوا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے اوپر سایہ کیا اور نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، میرے ساتھ جو ملک الجبال ہے، یعنی جو فرشتہ، ایسا فرشتہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے پہاڑوں کی، یعنی پہاڑ اس کے کنٹرول میں ہیں، ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے یہ، ٹھیک ہے، تو اگر آپ آرڈر کریں یا آپ اللہ سے دعا کریں یا ہمیں بولیں تو ہم ابھی ان دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے نا ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں اہل طائف کو، آپ صرف آرڈر کریں یا دعا کریں اللہ سے۔ تو جب حضرت جبرائیل نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے اس وقت پھر ان کے لیے دعا کی، یا یہ بھی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا کرے گا جو کہ اسلام کے لیے یا کلمہ شہادت کے اوپر آ جائیں گے۔ تو یہ کہہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یا ملک الجبال کو ان لوگوں کو بھیج دیا نبی علیہ السلام نے۔ آپ یہ سوچئے اگر نبی علیہ السلام کو پرسنل گرج ہوتا، پرسنلی چیز ہوتی کہ میرے پہ ظلم ہوا ہے، میرے پر مصیبتیں اتنی ٹوٹ گئی ہیں، تو آپ خود سوچئے ہماری اگر آج کی کرنٹ تھوڑی سی دیر کے لیے سوچیں کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے، اللہ معاف کرے، ہمارا تو نبی علیہ السلام سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ہم نے لرننگ کرنی ہے نبی علیہ السلام کی سیرت سے، ان کی لائف سے، تو ہم یہ چیز سیکھیں کہ نبی علیہ السلام اپنے اوپر ظلم برداشت کر سکتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کی خیر چاہتے ہیں وہ پھر بھی کہ امت کا اضافہ ہی ہو، امت کا کاؤنٹنگ میں بھی زیادہ ہو اور ویسے بھی ایمان والی ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے حکمت دی ہوئی تھی، ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ آگے جو ان کی نسلیں ہوں گی یہ بالکل اسلام کے لیے کام کریں گی، اور بعد میں لوگوں نے دیکھا کہ ثقیف سے بہت لوگ مسلمان بھی ہوئے، اور آج بھی آپ دیکھ لیں آج وہاں پہ آپ کو کوئی کافر نظر نہیں آئے گا، یعنی جس طریقے سے نبی علیہ السلام کے دور کے اندر وہاں پہ نبی علیہ السلام کے اوپر ظلم ہوا۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے ان کے اوپر بالکل بد دعا نہیں کی۔ اور پھر اس معاملے کے اندر ایک اور واقعہ جو ہے سیرت کی کتابوں کے اندر مل جاتا ہے، وہ آپ پڑھ بھی چکے ہوں گے،
تو اس میں ہوا یہ کہ جس وقت نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح پتھراؤ کیا گیا، یا آپ کو بہت بری طریقے سے وہاں کے لڑکوں نے یا جو بھی وہاں کے نوجوان تھے انہوں نے مارا بھی آپ کو، اور آپ کو فل سمجھ لیجئے بہت برا حال آپ کا کر دیا، تو وہاں قریب ہی کوئی باغ تھا، ٹھیک ہے، انگوروں کا ایک باغ تھا۔ آج بھی طائف کے انگور سننے میں آتا ہے کہ مشہور ہیں، اکثر آپ مکہ میں جائیں یا طائف میں جائیں تو مشہور ہے آج بھی۔ تو بہرحال جب انگوروں کا باغ تھا وہاں پہ کچھ دیر نبی علیہ السلام نے آرام کے لیے رک گئے، تو جو وہاں پہ دو بندے تھے نا جن کا وہ باغ تھا، یعنی اصل میں تو باغ تھا ربیعہ کا، اس کے دو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، انہوں نے دیکھا کہ ان کا بہت برا حال ہوا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنا ایک غلام تھا ان کا یا خادم تھا جو ان کا ورکر تھا، اس کا نام عداس بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، عین دال الف سین، ٹھیک ہے، عداس جو ہے اس کو انہوں نے کہا کہ ایک یہ انگور لے کے جاؤ ان کے لیے اور ان کی کچھ ہیلپ کرو، ہمیں ترس آ رہا ہے، اس طرح کے الفاظ سمجھ لیجئے انہوں نے سوچے، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی ہیلپ کرنے کے لیے کچھ فوڈ بھجوایا، فوڈ کے طور پہ انگور، فریش انگور ان کے لیے بھجوائے، کیونکہ وہ انگوروں کا ہی باغ تھا وہاں پہ۔ تو جب نبی علیہ السلام نے ان کو انگور بھجوائے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابھی ہم اسی معاملے کو آخری جو ہمارا پارٹ ہے نا ایک سنت رسول سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس سے ریلیٹ کریں گے، تو یہ سنت رسول بھی یہاں پہ آپ کو ایک آج آپ سیکھ لیجئے گا، بہت امپورٹنٹ سنت رسول ہے۔ تو ہوا یہ کہ عداس کو جب بھیجے نا انگور عداس کے ہاتھ پہ، تو عداس جو تھا وہ کرسچن تھا یا نصرانی تھا، ٹھیک ہے، نصرانی دراصل کرسچنز کا ایک سمجھ لیجئے ایک ان کا سیکٹ ہے، یعنی فرقہ جسے کہہ دیتے ہیں۔ آج تو وہ لوگ نصرانی نہیں ملتے، یہ بڑے اچھے والے کرسچن ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کرسچنوں کے اندر ایک اچھے کرسچن ان کو نصرانی کہتے تھے۔ آج وہ نصرانی ہمیں نظر نہیں آتے جیسے وہ اس وقت ہوتے تھے۔ تو نصرانی جب گیا نبی علیہ السلام کے پاس انگور پلیٹ میں لے کے کہ یہ آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں یا مجھے بھیجا گیا اس طریقے سے، تو نبی علیہ السلام نے اس وقت وہ انگور قبول کیے اور کھانے سے پہلے پڑھا بسم اللہ۔ یہ الفاظ صرف اتنے سے ہمیں ملتے ہیں کتابوں کے اندر، بسم اللہ کہا اور نبی علیہ السلام نے کھائے انگور۔ جب بسم اللہ کہا تو اس سے پتہ چل گیا کہ کھانے کی یہ بہت بڑی سنت ہے بسم اللہ، اور اس عملی سنت کا نبی علیہ السلام کے اس عمل کا اس نصرانی یا وہ نیک جو بندہ تھا جو کرسچن تھا اس کے اوپر کیا اثر ہوا؟ وہ ایک دم سے اس نے سوچا کہ یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، فوری ان سے پوچھا کہ آپ نے ابھی کیا پڑھا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا میں نے بسم اللہ پڑھا ہے، اللہ کا نام لے کے کھایا شروع کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہاں بہت لوگ دیکھے ہیں لیکن کسی کو میں نے ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو آپ کون ہو؟ اس طرح نبی علیہ السلام نے پھر ان کو دعوت دی، اس نے بتایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور بتایا، اور نبی علیہ السلام نے بلکہ اس سے پوچھا، یعنی اس سے بھی پوچھا، حکمت کا یہ لیول دیکھیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے بھی پوچھا، عداس سے بھی پوچھا کہ تم کون ہو، یعنی نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اس کے پاس بھی کوئی بات ہے جو اس نے اتنی بڑی چیز بسم اللہ، یعنی اتنی بڑی چیز اس کے لیے یہ چھوٹی دو کلمے ہیں، اس کے لیے کتنی بڑی چیز بن گئی، کس وجہ سے؟ نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو اس نے بتایا کہ میں نینوا سے آیا ہوں، ایک علاقے کا نام بتایا، تو نبی علیہ السلام نے فوری اس وقت اپنی حکمت استعمال کرتے ہوئے سمجھ لیجیے کہا کہ جو وہ جگہ ہے نینوا، جو علاقے کا نام بتایا نا اس نے، تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ تو میرے بھائی یونس کی بستی ہے، یعنی یونس علیہ السلام جو ہیں یہ حضرت یونس علیہ السلام کی بستی ہے، ان کے علاقے کا نام ہے، تو وہاں تو میرا بھائی تھا، وہ میرا رسول، مطلب ظاہری بات ہے جو نبی ہوتا ہے نبی کا بھائی ایک قسم کا ہوتا ہے نا، اس کو سمجھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو وہ بہت زیادہ امپریس ہوا، اور اس نے کہا کہ یہ چیزیں جو ہیں ایک نبی کو ہی پتہ ہو سکتی ہیں، تو اس نے پھر آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا۔ تو بہرحال جب دور سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے عتبہ اور شیبہ، تو انہوں نے پھر اس کو بلا کے اس کی مذمت بھی کی، اس عداس کی، اس کو سمجھایا بھی کہ ان کے دین پہ نہ چلا جانا، تم لوگوں کا اپنا جو مذہب ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس کے مذہب سے۔ لیکن بہرحال اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ ایک سنت، ایک چھوٹی سی سنت ہمارے نزدیک کتنی چھوٹی سی ہے، لیکن کئی دفعہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے دل میں اگر اس کے ذریعے سے ہدایت ڈالنی ہو تو آپ سوچئے کتنی بڑی وہ چیز ہے۔ تو اس لیے جب بھی کھانا سٹارٹ کریں تو بسم اللہ پڑھیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بے شک پوری پڑھیں یا خالی بسم اللہ کریں۔ یعنی آپ سوچتے ہیں، دیکھتے ہوں گے ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت اچھا یہ رواج بھی ہے، جب بھی کھانا شروع کرنے لگتے ہیں تو ہمیں یہ نہیں کہتے کم آن اسٹارٹ اپ، یہ ایسا کچھ نہیں کہتے، کم آن ٹیک اٹ، اس طرح نہیں کہتے۔ آج بھی پاکستان کے اندر خاص طور پہ مسلمانوں کے اندر یہ رواج آج بھی ہے کہ چلیں بھائی بسم اللہ کریں۔ تو اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چل گئی کہ ہم نے جب بھی کھانا ہے، اور بھی دوسری دعائیں بھی ہیں لیکن آج فوکس صرف اس پہ ہے کہ بالکل صرف بسم اللہ ہی پڑھ دیں نا آپ،
تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے اس کی برکتیں جو ہیں اپنے کھانے کے اندر شامل کر لی ہیں، اور اس سے آپ کو ہر دفعہ جب بھی بسم اللہ پڑھیں گے وہ واقعہ بھی یاد آئے گا کہ اس بسم اللہ کے 2 الفاظ سے ایک بندہ مسلمان بھی ہوا تھا، یا اس نے نبی علیہ السلام کو نبی بھی مان لیا تھا ان کی صرف ایک سنت کے اوپر۔ تو اس لیے ہمیں جب بھی کوئی کام کرنا ہے، کھانا کھانا ہے، وضو کرنا ہے، کوئی بھی اچھا کام کرنا ہے، ہم نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور اگر خالی پوری نہیں پڑھتے تو خالی بسم اللہ کم از کم 2 الفاظ یہی پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اب ہم نے آج کی یہ پارٹ بھی ختم کر لیا کہ ایک سنت رسول کہ ہمیں ہر اچھے کام سے پہلے، اور خاص طور پہ کھانے سے پہلے یا وضو سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی سنتوں کو، ان کی سیرت کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا، اور اس کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کرنے والا بنائے۔ اور آج ہی اس کے ساتھ ہم اس کلاس کا اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔